نوید ظفر قاضی نام ہے میرا اور میں اسٹاکہولم میں رہتا ہوں. ہم شروع سے گجر خان سے ہیں جو راولپنڈی کے پاس ہے, تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ. چھوٹا سا ایک شہر ہے, بڑا پیارا سا ایک شہر ہے. 82 میں ہم آئے سویڈن, تب میری عمر 11 سال کی تھی, اور سب سے پہلے ہم نے لینگویج اسکول شروع کیا, سویڈش کورس شروع کیا. وہ جو سب کے لیے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے آپ آؤ یہاں پہ ایجوکیشن شروع کرو, کیونکہ ایجوکیشن یہاں پہ ٹوٹلی فری ہے. آپ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ ایجوکیشن لے سکتے ہو جو بھی آپ کو چاہیے. تو یہ بہت ہی یونیک کنٹری ہے اس معاملے میں. تو یہاں پہ آپ جب بھی پڑھنا چاہو موسٹ ویلکم. دا گورنمنٹ ول پے. ایجوکیشن جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو وہ ساتھ پڑھائی کرنے کے پیسے بھی دیتے ہیں. تو یہ چانسز, یہ گولڈن چانس ہوتا ہے. جیسے سری لنکن لوگ آتے ہیں, سب سے زیادہ ان کی بڑی جو دیکھتا ہوں میں وہ نمبر 1 ہے. جیسے ہی سری لنکن بندہ کوئی آتا ہے یہاں پہ, سب سے پہلے وہ یونیورسٹی میں جوائن کرتا ہے. تو ہماری جو قوم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا لیڈ بیک ہے, ذرا ریلیکسڈ ہے, ٹو ریلیکسڈ ہے. وہ نہیں اس سسٹم کو یوز نہیں کرتے وہ صحیح طرح سے. کالج میں نے اکانومی پڑھی, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی میرے پاس آگے پڑھنے کے لیے کوئی چانسز نہیں تھے, کیونکہ گھر میں ذرا سا اکانومی کا پریشر تھا. تو میں نے سروس شروع کر دی میک ڈونلڈس میں. جب میں نے میک ڈونلڈس میں شروع کیا تو پریشر میں نے بہت زیادہ فیل کیا کہ بہت زیادہ ریسپانسبلٹی ہے. آئی واز اونلی 20, it was too much. تو اس کے بعد میں نے پھر ٹیکسی جوائن کر لی. ٹیکسی اس وقت بہت ہی کم تھی اور بہت زیادہ کام تھا اور مزہ آتا تھا. مجھے گاڑیوں کا شوق ہے, اسی لیے گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں, برانڈ نیو کارز ہوتی ہیں, تو آپ ان میں گھومتے پھرتے ہو اور سارے کام کرتے ہو. تو وہ میں نے کچھ سال کیے, لیکن اس کے بعد میں نے اسے شٹ ڈاؤن کر دیا. میں برن آؤٹ ہو گیا. پھر میں ذرا ریلیکس کیا. پھر میں نے ریسٹورینٹ کا بزنس شروع کیا, جو اس سے بھی ٹف ہوتا ہے, بہت ٹف ہے. تو اس پہ میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ایک کمپنی ایک ریسٹورینٹ اسٹارٹ کیا, جو ہم نے اسکریچ سے بلٹ اپ کیا. وہ اٹالین کانسیپٹ ہم نے خریدی تھی, جس میں لاسانیا اور سیلڈ پاستا اینڈ ایوری تھنگ ہوتا ہے. تو بیوٹیفل کانسیپٹ تھی, لیکن وہ بہت ہیوی کام تھا. ریسٹورینٹ سے پہلے سے مجھے نالج تھا. جیسے میک ڈونلڈس میں نے کام کیا تو مجھے ٹھیک ٹھاک اس کا نالج تھا. کچھ آئیڈیاز میرے میک ڈونلڈس کے تھے, جس میں نے ان کو ٹھیک ٹھاک کانسیپٹ میں ڈالا اور اس کو پراپر بنایا. وہ ریسٹورینٹ ابھی بھی بہت پاپولر ہے, بہت چل رہا ہے. تو ہم نے اسے 5 سال چلایا. اکیا میں کام شروع کیا. اکیا کا کام بہت اچھا تھا, لیکن اس کی پیڈ آف کوئی اچھی نہیں تھی. اس کی پے اچھی نہیں ہے. وہ سب سے ہائی سٹیٹس رکھتا ہے سارے سروسز میں سے. سویڈن میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آئیکیا کی ہے. لوگ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے 2-1 سال کام کیا, اور ساتھ ہی میں پیرلیلی اسٹڈی کر رہا تھا ایز اے ڈرائیونگ انسٹرکٹر, ایز آئی ایم رائٹ ناؤ, اینڈ آئی آلویز بی اے ڈرائیونگ انسٹرکٹر. یہ میری نش ہے, یہ میری شوق ہے. میرا ڈرائیونگ کا شوق بھی ہے اور ٹیچنگ کا شوق بھی ہے مجھے. تو وہ میں ابھی کر رہا ہوں. تو یہ ہم نے اسٹارٹ کیا, صرف میں نے اسٹارٹ کیا 2013 میں. اس کے بعد پھر اسے ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو ابھی فی الحال میں 1 مین امپلائی کر رہا تھا. تو ابھی ہمارے اسکول کا نام ہے یہ ڈرائیونگ اکیڈمی. تو یہ ڈیولپ کر رہا ہے. ابھی ہم 2 انسٹرکٹر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ پلان ہے کہ اگلے سال ہم 4 انسٹرکٹر ہوں گے. یہاں پہ لائسنس لینا بہت مشکل چیز ہے. آپ نے گاڑی ایسے چلانی ہے جیسے پائلٹ جہاز اڑاتا ہے. یو شوڈ ہیو نو ایوری تھنگ. جس طریقے سے پاکستان میں کوئی رول کوئی نہیں ہے, کوئی نتھنگ. ٹریفک از جسٹ گو. یہ تو سب کو پتہ ہے نا. وہاں پہ وہ بس دیکھ کے نکل جا. تو یہ پاکستان میں گاڑی چلاتا ہی نہیں ہوں. تو وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ جو یہاں پہ کہتے ہیں سم اسپیل, ہاؤ یو پلے along, کس طریقے سے آپ ایمرج کرتے ہو وداؤٹ اسٹاپنگ. اب پاکستان میں اب جیسے لاہور میں جائیں, لاہور میں 4 ڈائریکشنز ہیں, لیکن لاہور میں آپ جنکشن میں جاؤ تو 7 ڈائریکشن سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں آپ کی طرف. تو مجھ سے سڑک کراس نہیں ہوتی تھی. لیکن جس طریقے سے اوپر سے بہت سٹریس نظر آتا ہے, لیکن نیچے سے ہر ایک بندے کو فل کنٹرول ہے. ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے, بڑے آرام سے ایمرج کر رہا ہے. اور یہاں پہ بھی وہ ویڈیوز ایشیا کی دکھاتے ہیں, پاکستان کی, انڈیا کی دکھاتے ہیں, کہ اوپر سے دکھاتے ہیں کہ ایک جنکشن ہے جس میں ہزاروں کے حساب سے گاڑیاں آتی ہیں اور ایک گزر جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ 2 گاڑیاں آئیں تو رش پڑ جاتا ہے, ٹکر ہو جاتی ہے, ٹھوک دیتے ہیں دوسرے کو صحیح طرح سے نہیں دیکھے تو یہاں پہ سویڈش بھی بڑے, میں بھی انہیں کہتا ہوں بھائی یہاں پہ ہر ایک چیز ان آرڈر ہے, لیکن وہاں پہ آرڈر نہیں ہے. لیکن پھر بھی اوپر سے کھیوس ہے, نیچے سے ایوری تھنگ از ان آرڈر, کمپلیٹلی آرڈر. یہاں پہ اوپر سے بالکل پرفیکٹ لگتا ہے, نیچے آؤ تو 2 گاڑیاں ٹھاک کے دوسرے کو ٹھوک دیتی ہیں. تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طریقے سے بندہ سولو کرے. کوآپریشن, ٹوٹلی کوآپریشن. جو ہماری کنٹریز میں ایک لفظ ہے نا ٹریفک میں, وہ کوآپریشن ہے.
تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ آئیں تو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو. 2 چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, ایک لائسنس, دوسرا لینگویج بہت ضروری ہے. لینگویج سے آپ بیک نہیں ہو سکتے. جتنا بھی جلدی سیکھو گے آپ زبان, اتنی جلدی آپ ایڈجسٹ کرو گے اس سوسائٹی میں, کیونکہ جب تک آپ لینگویج نہیں بولتے, آپ کے پاس ہوپ فلی ڈگری ہے, آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو آپ انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر سکتے ہو, ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. جب تک آپ سویڈش صحیح طرح سے نہیں بولتے, آپ کو یو ناٹ ٹیکن سیریس, تو آپ کو ذرا لو کلاس کے کام کرنے پڑیں گے جو ناٹ پیڈ آف ویری ویل, اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. کمپنی سٹارٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کرنا کیا چاہتے ہو, آپ کا نیش کیا ہے, آپ کا شوق کیا ہے, کس میں آپ پیسے کما سکتے ہو, آپ نے اس کی ریسرچ کی ہے کہ نہیں کی ہے. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیولپ آئیڈیا. بیسکلی جو بزنس سٹارٹ کرنا ہے پوری دنیا میں سیم ہے. یو شوڈ نو واٹ یو ڈوئنگ اینڈ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. یہ سب سے ضروری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو سویڈش ٹیکس کمپنی کے ریکوائرمنٹ ہے, جیسے میں ابھی موبائل کے ٹیکس کو نہیں گن رہا, میں گاڑی کے ٹیکس کو نہیں گن رہا, لیکن پھر بھی میں 9 ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز دیتا ہوں. 9 ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز میں کام کر رہا ہوں, میں اس کی تنخواہ دیتا ہوں. میری بزنس ہے, میں اس کی ٹیکس دیتا ہوں. میں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے, میں اس کا ٹیکس دیتا ہوں. گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ان کا میں ٹیکس دیتا ہوں. گاڑیوں کا روڈ ٹیکس ہوتا ہے, گاڑیوں کے 4-5 ڈفرینٹ گاڑیوں کے 4-5 ٹیکسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہر سٹیپ پہ ٹیکس ہے, ہر ایک سٹیپ پہ ٹیکس, اور یہاں پہ لوگ ٹیکس دینا پسند کرتے ہیں. گاڑی آپ لیز پہ لے سکتے ہو, لیکن آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس تقریباً 1 سال کی سیلری بینک میں ہونی چاہیے. تو آپ نے اگر سوچا کہ آپ 20,000 کروڑ تنخواہ نکالیں گے تو آپ کے پاس 2,40,000 کروڑ آپ کے ہونے چاہیے بینک میں, جو آپ نے ان کو دکھانے ہیں, شو کرنے ہیں, تب آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے. تو اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں چاہیے ہوتے جیسے ٹیکسی سٹارٹ کرنا. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹیکسی نہیں چلانی چاہیے, کسی کو ٹیکسی نہیں چلانی چاہیے, کیونکہ یہ کام حد سے زیادہ ٹف ہے اور اس میں جسٹ ویٹنگ ہے. اینڈ پھر آپ کو کچھ پیسے ملتے نہیں ہیں کیونکہ یہ اوور کراؤڈڈ ہے. اس کے بعد اوبر آ چکی ہے, اس کے بعد وہ وائس آئے ہیں, اور لوگ بہت سے ڈفرینٹ قسم کا کمیونیکیشن ماڈرن ٹائم میں سٹارٹ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ ٹیکسی بہت پہلے سے بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو کسی بھی بزنس آئیڈیا کے لیے آپ یہاں سے آلسو آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے ٹھیک ٹھاک. جیسے میں نے ڈرائیونگ اسکول سٹارٹ کیا تو میں نے جاب سینٹر سے اپلائی کیا کہ میں نے بزنس آف یور اون سٹارٹ کرنا ہے. تو ان کے پاس ایک اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے ہر سال جو وہ لوگوں کو دیتے ہیں. تو میرے پوچھنے کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک اس پیسے کو ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیا, یہ پڑا ہوا ہے سارے کا سارا. تو میں نے بزنس پلان بنایا. بزنس پلان جب انہوں نے پڑھا تو انہیں وہ بہت اچھا لگا. انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک ٹھاک سالڈ, انہیں جو آنسر چاہیے تھے بزنس کے بارے میں وہ اس بزنس پلان میں انہیں مل گئے. تو وہ اپروو کرنے میں مہینے سے 6 مہینے لگتے ہیں, میرا 2 دن میں اپروو ہو گیا. اور اپروول کا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے 6 مہینے سیلری دینی ہے 80% جو مجھے پہلے مل رہی تھی. جو سیلری مجھے یہ کام شروع کرنے سے پہلے مل رہی تھی اس پہ وہ 80% سیلری مجھے 6 مہینے دیں گے, وچ از پرفیکٹ. وہ سپورٹ مجھے ملی اور 6 مہینے مجھے اپنی کمپنی میں سے تنخواہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی, جس کی وجہ سے میں ویری نائس سٹارٹ ہوا میرا وداؤٹ اینی ایشوز. کوئی اکنامیکل مجھے مسئلہ شروع سے نہیں پڑا, باوجود اس کے کہ میرے پاس جو کسٹمر کی اسٹریم تھی وہ بہت ہی شارٹ تھی, بہت ہی تھوڑی سی تھی. آہستہ آہستہ کسٹمر آنا شروع ہوئے. اسے یہاں پہ آربس فار میلنگ کہتے ہیں, آربس فار میلنگ جاب سینٹر بیسکلی, جہاں پہ آپ جا کے اپنا کام اپلائی کرتے ہو, یا آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے جس کو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ دیتے ہیں. اور ایون دیٹ کہ آپ بزنس پلان آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ انہیں کہیں کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جسے میں ٹرو کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہیں گے کہ تمہیں سپورٹ ملنے کے لیے بزنس پلان چاہیے. تو بزنس پلان اپنے گھر جا کے خود نہیں بنانا, وہ آپ کو بزنس پلان بنانے کے لیے ایک ایجنسی کے پاس بھیجیں گے جو وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. جہاں پہ وہ تقریباً کورسز شروع ہوتے ہیں, اور ہمارے کورس میں اباؤٹ 35 پیپل تھے جو بزنس پلان بنانا چاہ رہے تھے, اور بہت ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز تھے, جو کچھ بالکل ہی فلاپ تھے اور کوئی بہت ہی ٹاپ تھے. تو یہاں پہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے کلارنا. کلارنا کمپنی ایک بہت بڑی بزنس اپرچونیٹی تھی جو پہلے شروع ہوئی, اور وہ بہت ہی پھیل چکا ہے, وہ کافی کنٹریز میں پہنچ چکا ہے. وہ چھوٹے سے ایک لڑکے نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ. وہ بھی اسی کمپنی کے تھرو جا کے اس نے بزنس پلان بنایا, اس نے جا کے جاب سینٹر کو دیا, جاب سینٹر نے اس کی مدد کی, اور اب وہ بینک کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے کلائنٹس کا.
اور اس نے بھی یہ سمپل سا بزنس آئیڈیا بنایا, جاب سینٹر کے پاس گیا, انہوں نے اسے گیا, اب وہ انٹرنیشنلی بیسس پہ کام کر رہا ہے, ملٹی بلین اس کی ٹرن اوور ہے ایوری ایئر. تو یہ بس سمپلی ہوتا ہے کہ آپ کو گٹس چاہیے, آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ کے پاس آئیڈیا ہے, آپ اس کو ریالٹی بنانا چاہتے ہیں, بس آپ اس کا فائنل کر لیں. یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز کی مدد ملے گی. جیسے میں نے کہا کہ بزنس پلان بنانے میں بھی انہوں نے آپ کو ایک کورس پہ بھیجا ہے جس کا گورنمنٹ نے تقریباً 60-70 ہزار کروڑ دی ہے, جو مجھے خود نہیں دینا پڑا. اسکولس میں آپ کو نہیں سکھاتے, وہ یہ چیزیں آپ کو نہیں سکھاتے. بزنس کے بارے میں نام بھی نہیں لیتے کبھی بھی, کہیں بھی انٹرپرینورشپ کا اسکولس میں کالجز میں مینشن نہیں ہوتا, بسائڈس اف یو گوئنگ فار بزنس اسکول. یہ چیزیں آپ کو خود فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتی. جیسے اسکول میں آپ کو پلانٹ لگانا نہیں سکھاتے, اسکول میں ہاف آف اٹ از نان سینس. یہاں پہ آپ سیکھتے ہو سارا ادھر رہ کے, یا اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ بہت تیزی سے سیکھ جاتے ہو. یہاں پہ میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال سویڈن میں گزارے ہیں, وہ ٹاپ پہ بزنس کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز دے وانٹ ٹو. یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 6 مہینے رہ کے انہوں نے ٹیکسیز کا ڈیکلیریشن ریڈی کیا ہے خود ہی. آپ کو ایک اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتا ہے. 6 مہینے وہ یہاں پہ رہے ہیں, انہوں نے یہاں پہ سسٹم کو پہلے سے آتا تھا ان کو, انہوں نے اس کو خود ہی اپنا ٹیکس کا جو پیپر ہے اس کو خود ہی فل کیا, اس کو بھیجا, وچ از پریٹی ڈیفیکلٹ. تو یہ صرف ول کی بات ہوتی ہے, یہ گٹس کی بات ہوتی ہے. اف یو وانٹ یو ڈو اٹ. کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں. تو آپ ینگ ایج میں آئے ہیں از گڈ, یا اگر آپ 40-50 ایئرس آف ایج آئے ہیں نو پرابلم. سب کچھ آپ کے یہاں کے اندر ہے, سر کے اندر ہوتا ہے. آپ کرنا چاہیں تو یو ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. کرونا جب آیا تو سب کچھ پوری دنیا میں پتہ ہے کہ وہ جو سچویشن ہے ابھی تک ہے, اس کا کچھ اثر پڑا ہے ہمیں. میرا جو ٹرن اوور تھا, میرا جو فلو تھی کسٹمرز کی, وہ ایک دم سے میرے اسٹوڈنٹ سارے بریک پہ چلے گئے. تو مارچ, ہاف آف مارچ اینڈ اپریل وہ تقریباً 80% لیس تھا. تو مجھے پتا تھا کہ ہم ریلیکس تھے, ہمارے پاس پرفٹ تھا تاکہ ہم سروائیو کر سکیں کچھ عرصے تک. لیکن پھر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اپرچونٹی ملی سپورٹ کی. تو ہم نے ایک پیپر فل کرنا تھا, بتانا تھا کہ کب سے کب تک ہمیں سپورٹ چاہیے, اور انہوں نے پھر ہمیں 4 ہفتے کے اندر انہوں نے ہمیں 3 مہینے کے پیسے دے دیے جو ہمیں لاس ہو رہے تھے. ٹوٹل اماؤنٹ انہوں نے ہمیں دی جو کمپنی میں ڈالنی تھی, جس سے ہم سیلری نکالیں اور باقی ایکسپینسز نکالیں گے. تو انہوں نے سب کمپنیز کو جن کا لاس میں جا رہا تھا ان سب کو انہوں نے فوراً پیسے دے دیے. ہم جو پلیٹ فارم ہم نے جو بنایا ہے اس پہ ہم ایسے کریں گے کہ ہم نے اس کو فرینچائز کرنا ہے. فرینچائز کرنے کے بعد آپ کسی چھوٹے سٹی میں رہ رہے ہو, آپ ہو آلریڈی ایک ڈرائیونگ انسٹرکٹر, تو آپ اسکول ایک ڈرائیونگ اسکول میں سروس کرنے سے پہلے, ڈرائیونگ اسکول کی سروس ٹھیک ہے لیکن اس میں سالڈ ہے, آپ کو ایوریج میں اچھی تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے, لیکن اٹس ناٹ ویری گڈ. لیکن آپ کا اپنا سیلف امپلائڈ ہو تو آپ کو بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی, 2 برینڈ نیو گاڑیاں ہوں گی, آپ کے پاس گڈ کور ہوگا کلائنٹس کا, آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کی فکس کاسٹ جو ہوں گی وہ 2 گاڑیاں ہی ہوں گی, دیٹس اٹ. آفس نہیں ہوگا, ریسیپشنسٹ نہیں ہوگی, اینڈ سو آن. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ انشاءاللہ اگلے سال اگر ہم نے لانچ کی تو ہمیں کچھ سٹیز چاہیے, 2-3 سٹیز چاہیے ٹو بگن ود ٹو سی دا کانسیپٹ از ورکنگ. تو مارکیٹنگ ہمارا مارکیٹنگ مینیجر بہت اچھا ہے, وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے, اور ویب پیج بنایا ہمارے شہزاد بھائی نے, بہت ہی پیارا ویب پیج جو دیکھنے والا ہے, آپ لازمی دیکھیے گا, yda.sc یہ شہزاد بھائی نے بنایا, اور بہت ہی خوبصورت, اس کی بہت ہی تعریف ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کچھ شروع میں سے آگے پیچھے بھی, آپ کو اکیلا بزنس نہیں کر سکتے, آپ کو 2-3 بندے ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں اور جن کے ساتھ آپ مل کے آپ اپنا بزنس پلان بنائیں, اور اس کے بعد آپ بزنس سٹارٹ کریں. تو لاس کرنے سے مت ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ڈزنٹ میٹر when you go in you just go in. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100% آپ کو پتہ ہے سالڈ ہے کہ یہ بزنس چلے گا اور پھر آپ چلائیں. there is a risk, آپ کو رسک لینا پڑے گا. تو وننگ لوزنگ ہوتی رہتی ہے. یا اگر let's say if you lose this time, next time you will win because you learn. آپ نے بہت سارا کچھ ادھر سے سیکھا ہے, ایکسپیرینس آپ کو ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر آپ آگے چل سکتے ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 1-2 بار آپ کو ہوتا ہے بیک فائر ہوتا ہے, لیکن پھر آپ دوبارہ سالڈ ہو جاتے ہو. جو انسٹرکٹر بننا چاہے تو میں اس کو گائیڈنس دیتا ہوں کہ آپ اس اسکول میں شروع کریں, اس ڈیٹ میں شروع ہو رہا ہے, آپ اس کو اپلائی کر دیں. اپلائی کرنے کے بعد انہوں نے 1.5 سال ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے پڑھائی کے لیے. 1.5 سال کے بعد وہ جب باہر گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کے پاس اپرچونیٹیز آف جاب از ہیوج,
کیونکہ انسٹرکٹر کی بہت ہی زیادہ کمی ہے، اور یہاں پہ میرے پاس جو انسٹرکٹر کام کر رہا ہے اس کی سویڈش ہاف ہے۔ میسیج یہ ہے کہ میں یہاں پہ پاکستانی کو ڈیولپ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ذرا سی محنت کرنی پڑے گی شروع میں، جو آپ شروع میں سے ہو جاتے ہو نا لیزی، اس کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ریورس ہوتی ہے یہاں پہ، اس کے بعد بندے کو کچھ نہیں ملتا یہاں پہ۔ بہت سے لوگ میں نے یو کے سے دیکھے ہیں، پاکستانی لوگ آئے ہیں ٹھیک ٹھاک ڈیولپڈ ہیں، یورپ کے رہتے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ سکسیزفل نہیں ہو سکے۔ کائروپریکٹر ہیں اور بھی لڑکے ہیں جو ٹھیک ٹھاک قابل لڑکے ہیں، شادی کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ وہ دے گیٹ اسٹک، ان کی لائف رک گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈونٹ گیو اپ، جسٹ اسٹارٹ ود اے لینگویج۔ آپ ایک ایجوکیشن لیں، سب سے پہلے آپ ایک کورس لیں، آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھیں، آپ لینگویج ساتھ پڑھیں۔ لینگویج آپ کی پیرلی چلنی چاہیے، وہ کبھی بھی رکنی نہیں چاہیے جب تک آپ کے پاس ڈیولپ نہیں ہو جائے۔ آپ کو ایفیشینٹلی 1.5-2 سال چاہیے، یہ لینگویج از گڈ، آپ نے کیچ اپ کر لیا ہے اور آپ ہر کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو۔ تو شروع سے آپ نے جو کرنا ہے نا پہلے، وہ آپ کی ساری بیس بناتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک سیڈ ڈالنا ہے، اور سیڈ آپ کو رزلٹ، آپ سیڈ ڈالو گے ہی نہیں تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو پلیز بی اسٹرانگ، بی بریو اینڈ گو اہیڈ۔ اس انٹرویو کے لیے اردو کاسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یو گائز ہیو گڈ سکسیس اینڈ گڈ لک ود ایوری تھنگ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔